علی کے شیعوں کوشش کرو علی جیسی نماز پڑھو کہ جب میں اللہ اکبر کہوں میرا ذہن اللہ کی طرف ہو، میرا خیال اللہ کی طرف ہو، دنیا کی طرف نہ ہو، پیسے کی طرف نہ ہو، دنیا داری اور مادی گرا زندگی کی طرف نہ ہو، بلکہ خدا کی طرف ہو۔ اب اعتراض سنیے، کہا علی وہ نمازی کہ نماز میں ہڈی سے تیر نکل جائے علی کو پتہ نہ چلے۔ تو علی نے فقیر کی آواز کیسے سنی؟ علی نے سائل کی آواز کیسے سنی؟ علی نے اس مسکین کی آواز کیسے سنی؟ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں میرے بھائی اعتراض بعد میں کرنا، پہلے روایت پوری تو پڑھ لو۔ اعتراض بعد میں کرنا، پہلے پوری روایت تو پڑھو۔ روایت کیا بتاتی ہے؟ روایت بتاتی ہے فقیر نے پہلی مرتبہ مسجد والوں سے مانگا، ہے کوئی مجھے مدد کرنے والا؟ نہ مولا علی نے سنا نہ مولا علی نے دیا۔ پھر اس نے مسجد والوں سے مانگا، نہ مولا علی نے سنا نہ مولا علی نے کچھ دیا۔ اب آخر میں جب فقیر تھک گیا تو فقیر نے خدا کو شکایت کی کہ خدایا تو شاہد رہنا، میں تیرے نبی کی دربار سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اب جو خدا کو شکایت کی تو علی جو خدا کے ہاں پہنچا ہوا تھا، اب جو خدا کو شکایت کی، علی جو خدا کے ہاں پہنچا ہوا تھا، علی نے سن بھی لیا، علی نے خیرات بھی دے دی۔ میں ذرا اپنے الفاظ میں کہوں، شاید اللہ نے فقیر کو کہا اے فقیر یہ بیچارے نمازی ہیں، انہیں کیوں تنگ کر رہا ہے؟ اگر خیرات چاہتے ہو تو ید اللہ سے لے لو، اگر خیرات چاہتے ہو تو ید اللہ سے لے۔ اچھا اس پر بھی ہم پہ اعتراض کرتے ہو، عجیب بات ہے، اس پر بھی اعتراض کر، تم کہتے ہو علی ید اللہ، علی عین اللہ، علی وجہ اللہ، علی لسان اللہ، تو ہم کہتے ہیں ہم پہ اعتراض بعد میں کرنا، پہلے اپنی کتابوں تو پڑھ لو، پہلی اپنی کتابوں کو تو پڑھ لو۔ تمہارے ہی بزرگ کہتے ہیں علی ید اللہ ہے، تمہارے ہی بزرگ مانتے ہیں کہ علی عین اللہ ہے، اہل سنت کے ایک عالم دین ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دوسرے خلیفے کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں حج کا موسم تھا اور ایک جوان نامحرم لڑکی کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، حرام کام ہے۔ علی وہاں پر تھے، میرے مولا غیرت اللہ وہاں پر تھے، علی سے برداشت نہیں ہوا، علی نے اس جوان کے منہ پہ تماچا مارا۔ اب جوان نے کہا میں جا کے خلیفے کے پاس شکایت کرتا ہوں۔ آ گیا دوسرے خلیفے کے پاس اور وہاں آ کر کہا اے دوسرے خلیفے میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کر، علی نے میرے منہ پہ تماچا مارا۔ دوسرے خلیفے نے کہا ٹھہرو علی کو آنے دو، میں علی سے پوچھتا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، میرے مولا علی آئے، دوسرے خلیفے نے کہا یا علی یہ جوان کہہ رہا ہے آپ نے اسے تماچا مارا، یا علی آپ نے اسے تماچا کیوں مارا؟ میرے مولا علی نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ نامحرم لڑکی کو دیکھ رہا تھا تو میں نے اسے تماچا مارا۔ یہاں تاریخ میں موجود ہے، سنی علماء نے لکھا، دوسرے خلیفے نے اس جوان کو کہا اے جوان میں تیرے اور علی کے درمیان کیا فیصلہ کروں؟ تجھے عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا۔ اے جوان جلتا ہے کیوں مقام حیدر کرار دیکھ کر، واہ جلتا ہے کیوں مقام حیدر کرار دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ سبحان اللہ، سبحان ملتی جو ایسے ویسے کو نہ ہلتی ذوالفقار، سبحان اللہ۔ ملتی جو ایسے ویسے کو نہ ہلتی ذوالفقار، تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچے امیر المومنین علی علیہ السلام بلند تر سلام۔ بڑا پیارا شعر کہا شاعر نے کہ علی کے ذکر سے چہروں پہ نور آتا ہے، علی کے ذکر سے چہروں پہ نور آتا ہے، غرور جاتا ہے سرور آتا ہے۔ علی کے ذکر سے چہروں پہ نور آتا ہے، غرور جاتا ہے سرور آتا ہے۔ اے جوان میں تیرے اور علی کے درمیان کیا فیصلہ کروں؟ تجھے عین اللہ نے دیکھا، تجھے ید اللہ نے،
اور یہ اہل سنت کے علماء لکھتے ہیں کہ دوسرے خلیفے نے یہ جملہ کہا، تو آج ہم پہ اعتراض نہ کرو، بل جلدی واپس کریں کیونکہ بہت کم وقت ہے۔ اب عزیزان محترم، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ولی الذین آمنون۔ اگر تم مشکلات سے نجات چاہتے ہو تو کیا کریں؟ خدایا کیا طریقہ ہے؟ کہا دیکھو میری ولایت کے سائے میں آ جاؤ۔ خدایا آ گئے، مجھے بھی مانو، صرف یہ کافی ہے؟ کہا نہیں، جسے منواؤں اسے بھی مانو۔ خدایا مان لیا، محمد رسول اللہ کہہ دیا، علی ولی اللہ کہہ دیا، اب کامیابی ملے گی؟ تو کہا ہاں، ولایت میں اگر صحیح معنوں میں آ جاؤ گے تو کامیابی ملے گی۔ ولایت کیا ہے؟ ولایت یعنی حکومت، یعنی اللہ کی حکومت کو مانو، نبی کی حکومت کو مانو، علی کی حکومت کو مانو۔ اب حکومت کو مانو یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی اطاعت کرو، یعنی نبی کی اطاعت کرو، یعنی علی کی اطاعت کرو۔ مسئلہ یہی ہے، پرابلم یہی ہے، ہم زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، علی ولی اللہ کہتے ہیں، مگر افسوس سے نظر آتا ہے بیچارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، نہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نہ نبی کی اطاعت کرتے ہیں، نہ علی کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایک مشہور و معروف واقعہ ہے دوسرے سرکار کا، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، وعجل فرج، مولا کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص آیا مولا کے پاس تو مولا نے اس سے پوچھا، اے مومن ذرا یہ بتا تیرا کل کا دن کیسا تھا؟ تو اس مومن نے کہا مولا میرا کل کا دن ایسا تھا کہ نہ اللہ مجھ سے راضی نہ شیطان مجھ سے راضی۔ آج ہمارا یہی حال ہے، نہ اللہ مجھ سے راضی نہ شیطان مجھ سے راضی۔ اس نے اپنے انداز میں بیان کیا، میں اپنے انداز میں سنا رہا ہوں۔ مولا نے پوچھا کہ کس طرح سے نہ اللہ راضی نہ شیطان راضی؟ اس نے کہا مولا نماز فجر پڑھنا بڑا سخت کام ہے، شیطان نے کہا سو جا، اللہ نے کہا اٹھ جا، تو وہاں میں نے شیطان کو شکست دی، اللہ کو خوش کر دیا۔ یہاں شیطان ناراض ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا۔ پھر نماز پڑھ کے جب دن ہوا میں کاروبار کرنے گیا، وہاں پر ایک کاروبار میں موقع مل گیا کہ دھوکہ دے کر زیادہ پیسے کماؤں، بزنس میں دھوکہ دے کر زیادہ پیسے کماؤں، دودھ میں پانی ملا کر زیادہ پیسے کماؤں۔ اس طرح کے دھوکے جو اکثر لوگ بیچارے سمجھتے ہیں 2 روپے کا فائدہ ہو جائے گا، 10 روپے کا فائدہ ہو جائے گا، یہاں اللہ کہہ رہا تھا یہ نہ کرنا۔ یہ 10 روپے یہ 500 روپے کا فائدہ تو ظاہراً ہوگا، مگر آخرت میں تو تباہ ہو برباد ہو جائے گا، کیونکہ مثقال ذرۃ خیرا یرا مثقال ذرۃ شرا یرا۔ کسی کا 1 روپیہ بھی اگر تو نے دھوکے سے چوری کیا اس کا تجھے جواب دینا ہے، حساب دینا، مگر شیطان نے ظاہراً مجھے پروفٹ دکھایا، شیطان نے ظاہراً مجھے فائدہ دکھایا، بینیفٹ دکھایا، یہاں میں شیطان کے دھوکے میں آ گیا۔ اللہ ناراض، شیطان خوش ہو گیا۔ پھر چلتے چلتے نماز ظہر کا وقت آیا تو میں نے کہا نماز پڑھنا تو واجب ہے۔ شیطان نے کہا چھوڑو بھائی سو جاؤ، تھکے ہوئے ہو۔ میں نے یہاں اللہ کی بات مانی، اللہ خوش ہو گیا، شیطان ناراض ہو گیا۔ پھر نماز پڑھ کے باہر نکلا، شیطان نے کہا اس لڑکی کو دیکھو کتنی حسین ہے، کتنی خوبصورت ہے، ذرا جلدی دیکھو۔ اللہ نے کہا نہ دیکھنا۔ میں شیطان کے دھوکے میں آ گیا، میں نے نامحرم لڑکی کو دیکھ لیا، یہاں شیطان خوش ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ کہتا ہے مولا میرا پورا دن گزر گیا، نہ اللہ مجھ سے راضی نہ شیطان مجھ سے راضی۔ ہے نا ہمارا یہ حال؟ تھوڑا اللہ کی بات مانتے ہیں، کبھی کبھی ذہن میں کوئی کام جب کرنا چاہتے خیال آتے اللہ راضی ہوگا یا نہیں، پھر کہتے ہیں اس میں مزہ ہے یہ کر لو، اس میں فائدہ ہے یہ کر لو۔ یہاں شیطان کو خوش کرتے ہیں، کبھی تھوڑا اللہ کو خوش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم یہ خطرناک سچویشن ہے کہ تھوڑا اللہ کو راضی کرو، تھوڑا شیطان کو راضی کرو، تھوڑا اللہ کو خوش کرو، تھوڑا شیطان کو خوش کرو۔ سنو مسلمانوں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو صرف اللہ کو خوش کرو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بنائے ہوئے نبی محمد مصطفیٰ کو خوش کرو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بنائے ہوئے علی مرتضیٰ کو خوش کرو۔ یہ تمہاری زندگی کا لیول ہونا چاہیے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں علی کی خوشی کی خاطر، نبی کی خوشی کی خاطر، خدا کی خوشی کی خاطر۔ اور خدا کی قسم اگر ہماری زندگی ایسی بن جائے تو ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، ساری پرابلمز ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ جملہ یاد رکھیے، اہل بیت کا در وہ در ہے، اگر اس پر کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی غیر مسلم بھی آ کر جھک جائے
تو اسے بھی کامیابی ملے گی. جھک جائے یعنی اطاعت کرے. اگر ایک عیسائی علی کی اطاعت کرے وہ بھی کامیاب ہوگا, اگر ایک یہودی علی کی اطاعت کرے وہ بھی کامیاب ہوگا. اور ہم خود کو کہتے ہیں شیعہ, مگر کبھی کبھی نظر آتا ہے ہم علی کی اطاعت نہیں کرتے. آئیے آج مشکلات سے نجات کا راستہ علی مولا سے پوچھیں. مولا علی مشکلات سے کیسے نجات ملے گی؟ مشکلات سے خود کو کیسے؟ ہر انسان مشکل سے نجات چاہتا ہے, شیعہ ہو یا سنی ہو, مسلمان ہو یا عیسائی ہو, جس مذہب سے آپ کا تعلق ہو, آپ اچھی زندگی چاہتے ہیں, سکون کی زندگی چاہتے ہیں, آرام کی زندگی چاہتے ہیں. کوئی انسان تکلیف دہ زندگی پسند نہیں کرتا. مولا علی بتائیے کیا کرے کہ مشکلات سے نجات ملے؟ تو مولا علی فرماتے دیکھو اگر مشکل کو ختم کرنا ہے نا تو دنیا میں جب آپ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ پین کلر دیتا ہے, یعنی تھوڑی دیر کے لیے درد ختم ہو گیا پھر درد واپس آتا ہے. مولا علی اہل بیت پنجتن پاک 12 امام رسول خدا جب مشکل کو ختم کرتے ہیں کہتے ہیں روٹ سے نکال دو, جڑ سے مشکل کو نکال دو تاکہ واپس نہ آئے. آپ لوگ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوں گے, میرے خیال میں لیپ ٹاپ وغیرہ تو استعمال کرتے ہوں گے. کبھی کبھی کوئی چیز آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں, یہ جب ڈیلیٹ ہوتی ہے تو ریسائیکل بن میں جاتی ہے. جو بچے جوان کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. اچھا کبھی کبھی غلطی سے آپ شفٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. جب آپ شفٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ چیز پھر واپس نہیں آ سکتی. البتہ بڑے بڑے ریکوری کرنے والے اسے واپس لا سکتے ہیں, مگر اہل بیت بتا رہے ہیں اگر ہماری اطاعت کرو گے تو ہم تمہاری مشکل کو ایسا شفٹ ڈیلیٹ کریں گے کہ بڑے سے بڑا ریکوری کرنے والا بھی مشکل کو واپس نہیں کر سکے گا.